یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے، آپ اسے پورا ضرور سنیں، اس سے آپ کو بہت اچھا سبق ملے گا۔ قصہ یوں ہے کہ ایک کمپنی کے سیٹھ جی تھے، مالک تھے۔ انہوں نے بغیر غلطی کے اپنے مینیجر کو ڈانٹا، برا بھلا کہا۔ مینیجر حیران ہوا کہ میری کوئی غلطی نہیں، مجھے سیٹھ جی نے کیوں ڈانٹا، اور بہت غصہ بھی آیا۔ لیکن سیٹھ جی کو کیا کہتے، اب وہ غصہ کس پر اتارے؟ تو اس کی نگرانی میں جتنے لوگ کام کرتے تھے، مینیجر نے ان کو ڈانٹا، بہت برا بھلا کہا، گالیاں دی۔ اب وہ لوگ پریشان کہ مینیجر صاحب نے ہمیں کیوں ڈانٹا ہے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم صحیح ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں۔ ان کو بھی غصہ آیا، اب وہ کس پر غصہ اتارے؟ تو انہوں نے جاتے ہوئے کمپنی کے چوکیدار کو ڈانٹا، جو دروازے پر دربان تھا، چوکیدار تھا، اس کو خوب ڈانٹا۔ اب وہ چوکیدار پریشان کہ مجھے ان لوگوں نے کیوں ڈانٹا ہے، اس کو بھی غصہ آیا، اب وہ کس پر غصہ اتارے؟ تو اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو مارا، پیٹا۔ بیوی پریشان، میری کوئی غلطی نہیں، اس نے مجھے کیوں مارا ہے؟ اس کو بہت غصہ آیا، لیکن شوہر ہے، شوہر سے کیا کہہ سکتی تھی؟ اب وہ کس پر غصہ اتارے؟ اس نے اپنے بچے کو مارا۔ اب بچہ بھی پریشان اور بچے کو بھی غصہ آیا، وہ کس پر غصہ اتارے؟ تو بچہ گھر سے باہر نکلا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور ایک سوئے ہوئے کتے کو پتھر پھینک کے مارا۔ کتے نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میں تو کسی کو بھونک نہیں رہا تھا، نہ کسی کو کاٹ رہا تھا، تو اس بچے نے مجھے یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ کتا پریشان، حیران، اس کو غصہ آیا، لیکن وہ کس پر غصہ اتارے؟ وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کتے نے اس آدمی کا پیر کاٹ لیا۔ وہ آدمی پریشان کہ روزانہ یہ کتا میرے پاس بھاگ کر آتا ہے، میں اس کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، آج اس نے مجھے اچانک کیوں کاٹ لیا؟ جانتے ہو آپ یہ آدمی کون ہے؟ یہ وہی کمپنی کے سیٹھ جی ہیں جنہوں نے مینیجر کو ڈانٹا تھا۔ یہ انہی کا بویا ہوا بیج ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اسی طرح انسان سوچتا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں، کیوں مجھ پر تکلیفیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، کیوں میں بے چین ہوں؟ میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں، میں نے کسی کو ستایا نہیں، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، تو پھر میں کیوں پریشان ہوں؟ لیکن انسان بھول جاتا ہے، جانے انجانے میں کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، کسی کا دل توڑ دیتا ہے، کسی کو سخت الفاظ کہہ دیتا ہے، کسی پر ظلم کر دیتا ہے، اور اس کو انہی باتوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک عقل مند آدمی نے کہا کہ اپنے سے بڑوں سے، طاقتوروں سے نہ ڈرو، اپنے سے کمزور، غریب اور چھوٹوں سے ڈرو، کیونکہ طاقتور تو بدلہ لے لیتا ہے، لیکن کمزور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی وجہ سے جواب نہیں دے پاتا، خاموش رہ جاتا ہے، اور اس کا انجام ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ اگر اللہ چاہیں تو معاف کر دیں گے۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ جب تک صاحب حقوق معاف نہیں کر دیتے،
تب تک اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے. بس ایک حدیث شریف کا مفہوم بتا کر میں بات پوری کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے مسکین غریب آدمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار اور ڈھیر لے کر جائے گا، لیکن وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور ہر ایک کہے گا یا اللہ اس پر میرا حق ہے، اس نے دنیا میں میرا حق دبایا تھا، میرا حق مارا تھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا. اللہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں. دوسرا بھی اسی طرح کہے گا، تیسرا بھی کہے گا، تو تمام کے تمام اس کے اوپر دعویٰ کریں گے. اللہ ان تمام کو اس کی نیکیاں دلوائے گا. اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. تو یہ ہے وہ مسکین اور غریب آدمی جو نیکیوں کے انبار اور پہاڑ لے کر گیا تھا، لیکن وہاں قیامت کے دن اس کے اوپر اوروں کے بھی گناہ لاد دیے گئے. نیکیاں تو ختم ہو ہی گئی، لیکن سر پر گناہوں کا بوجھ لاد دیا گیا. اس لیے میرے دوستو، حقوق العباد میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. کسی پر ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کسی کا حق غلطی سے ہم نے دبا لیا، کسی کا حق مارا، تو ہم اس بندے سے اس کو معاف کرا دیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق